نمبر جو ہے وہ 15، نمبر 16 جو ہے وہ گونگے کی طلاق. گونگا آدمی جو ہے گونگا چاڑا آدمی ہے اس کی طلاق کیسے ہوگی؟ وہ تو بول ہی نہیں سکتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اشارے کے ساتھ، جیسے گونگوں کے اپنے اشارے ہوتے ہیں نا ہر چیز کے اشارے، تو طلاق کے اشارہ جس ترتیب سے وہ کرتے ہیں اس ترتیب سے جو اشارہ اس نے کیا تو بس طلاق واقع ہو گئی. نمبر جو ہے اس کے بعد نمبر 17 میں ہے کہ پاگل اور نابالغ کی طلاق. پاگل اور نابالغ کی جو طلاق ہے وہ واقع نہیں ہوتی، کیونکہ طلاق دینے کے لیے باشعور باعقل ہونا چاہیے، ذی عقل ہونا چاہیے. تو پاگل کی تو عقل ہی سلامت نہیں ہے، اور نابالغ آدمی کی عقل تام نہیں ہوئی، کامل نہیں ہوئی، اس وجہ سے اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی. اب اگر پاگل اور نابالغ کا مسئلہ پیش آ جائے اور طلاق ناگزیر ہو جائے، صورتحال کوئی اس طرح بن جائے کسی دور میں کسی معاشرے کے اندر، تو پھر ایسی صورت میں قاضی کی طرف رجوع کیا جائے گا. عدالت قاضی یہاں پر وہ فیصلہ دیں گے اور سارے حالات کو سامنے رکھ کر اور شرعی حدود اور قیود کو سامنے رکھ کر وہ کوئی فیصلہ دے کے اس معاملے کو حل کر سکیں گے. بہرحال پاگل اور نابالغ جو ہے وہ طلاق ان کی معتبر نہیں ہوتی. نمبر 18 معتوہ، یہ جنون کی ایک قسم ہے. معتوہ ہونا جنون کی، پاگل پانے کی ایک قسم ہے، اور اس میں عقل میں بے اعتدالی اور بے راہ روی ایک قسم کی آ جاتی ہے. اور اس طرح جب یہ قسم اپنے عروج پر ہو، معتوہ ہونا، تو ظاہر بات ہے اس میں بھی آدمی اپنے حواس پر اس پر کنٹرول نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں اس کی طلاق واقعہ نہیں ہوتی. ہاں یہ معتوہ آدمی کبھی کبھی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، پھر کبھی کبھی اس کا میٹر پھر جاتا ہے، سوئی پھر جاتی ہے اس کی. تو جس وقت میں یہ ٹھیک ہوگا نا اس وقت میں اگر اس نے طلاق دی تو واقع ہو جائے گی، یہ یاد رکھیں. یا اس میں اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں استفتاؤں میں، سوالات میں، ان کے پاس اٹھائے ہوتے ہیں سائیکالوجی جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں اس قسم کے، نفسیات کے ماہر نفسیات، ان کے پیڈ ان کے کاغذ اٹھائے ہوتے ہیں اور ہم ان سے علاج کروا رہے ہیں، جی دیکھیں جی فلاں کے پاس ہمارا علاج چل رہا ہے، یہ رپورٹیں ہیں، یہ فلاں ہیں. تو وہ طلاقیں دے دیتے ہیں، تو پھر طلاقوں سے بچنے کے لیے وہ اس قسم کی رپورٹیں اٹھا کے بھی مفتی صاحبان کے پاس لاتے ہیں. تو اب دیکھنا چاہیے کہ جس وقت اس نے حرکت کی تھی اس کے دائیں بائیں گواہ اس موقع مال کے لحاظ سے بیوی ان سے رپورٹ پوری لینی چاہیے. اور بلکہ طلاق کے معاملے میں تو ہونا ہی یہ چاہیے کہ ایک آدمی کے سوال نامے پر جواب دینا ہی نہیں چاہیے، بلکہ جس کا واقعہ ہے اس کو اور اس کی بیوی کو اور اس وقت کے موقع کے جو گواہ ہیں ان کو طلب کر کے ان کی سب کی باتیں سن کے راز سوالات کر کے جوابات لے کر اس کی روشنی میں پھر کوئی جواب دینا چاہیے. وگرنہ اس میں ہاتھی کے دانت کھانے کو اور دکھانے کی اور تجربہ ہے کہ بہت سارے فساد سامنے آتے ہیں، پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور اس سے افتاء کا معزز جو ایک منصب ہے وہ بھی بدنام ہوتا ہے دنیا میں. علماء کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں کہ حرام کو حلال کر دیا، ہمارے سامنے یہ ہوا تھا، اور حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ سوال میں جو لکھا تھا جواب اس کا آیا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں 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 بس اس مسئلے کا جواب کیسے دے دیا. اس لیے یہاں پر احتیاط کرنا چاہیے. اچھا یہ ایک صورت یہ ہو گئی. پھر اسی طرح جو ہے نمبر 19 برسام بھی ایک قسم کا جنون ہے، جنون کی ایک قسم ہے، اور اس کے بارے میں ہے کہ یہ پھوڑے کی ایک شکل میں کلیجے کے پاس پیدا ہو کر آہستہ آہستہ دماغ تک جا پہنچتی ہے یہ مرض. تو اس کا حکم بھی وہی ہے کہ اگر ہوش حواس جس وقت سلامت ہوں گے تو اس وقت تو پھر اگر اس نے ایسی حرکت کی تو مواخذہ ہوگا، طلاق ہو جائے گی. اور اگر اپنے آپ سے باہر ہے اور حواس پر کنٹرول نہیں ہے ایسے وقت میں دی تو پھر اس کی طلاق واقعہ نہیں ہوگی. نمبر 20 نیند اور خواب کی حالت میں. کوئی آدمی سویا ہوا تھا اور جاگتے ہوئے بھی بیوی سے لڑتا ہے، اور ادھر سے سویا ہوا تھا تو خواب میں بھی لڑ گیا اور بیوی کو خواب میں مار رہا ہے، لڑ رہا ہے، اور بیوی کو خواب میں ہی کہتا ہے تجھے طلاق طلاق طلاق. بیوی پاس بیٹھی بیچاری سبزی کاٹ رہی ہے. اس نے کہا یہ بدبخت آدمی جاگتا ہے تو پھر بھی جان نہیں چھوڑتا، اور جب سوتا ہے تو ادھر بھی اس کو آرام نہیں لگتا. اور جو اس کو جگایا اسے کہا مردود کیا کہا تو نے؟ اس نے کہا میں نے کیا کہا؟ اس نے کہا بس تو نے یہ کہا ہے، میں تو فارغ ہو گئی. اس طرح فارغ نہیں ہوگی.
وجہ یہ ہے کہ عالم رؤیا میں، عالم خواب میں وہ جہاں وہ سلسلے ہی اور ہیں، وہاں تو اگر کسی نے فعل بد اور زنا اور اس قسم کے سلسلے بھی اس نے کیے ہیں تو پھر بھی اس پر حد لازم نہیں ہوتی کہ اس پر حد لازم ہو کہ اس نے یہ سلسلے کیوں کیے ہیں، وہ معاملے ہی کچھ جدا ہے۔ اس لیے یہاں پر اگر اس نے طلاق بھی وہاں دی ہے تو یہاں پر اگرچہ وہ طلاق بلند آواز سے دی ہے اور پاس بیٹھی بیوی نے بھی سن لی ہیں 3 طلاقیں، پھر بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن واقعی نیند میں ہو، ایسے نہ ہو کہ ایسے آنکھیں بند کر کے اور نیند ظاہر کر کے اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہو۔ تو نمبر 21 میں یہ ہے کہ کچھ کنائی الفاظ وہ ہوتے ہیں جن میں 2 قسم کے معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، مفہوم 2-3 قسم کے مفہوم، یعنی وہ الفاظ ویسے تو میں نے یہ کنایا اور صریح کا پیچھے جو پوری بحث کر چکا ہوں کہ جن لفظوں میں 2 یا 3 مفہوم مراد لیے جا سکتے ہیں عام طور پر ان سے طلاق بائن یعنی پختہ طلاق واقع ہوتی ہے، اور جو بالکل صریح لفظ ہوتے ہیں طلاق کے لیے ان میں صرف ایک یعنی رجی کچی طلاق مراد لی جاتی ہے۔ تو وہاں بھی میں نے یہ بات کی تھی، دوبارہ اس کو دوہرا رہا ہوں کہ 3 لفظ ایسے ہیں کہ فقہاء نے باوجود کنایا ہونے کے ان سے پکی طلاق واقع کرنے کے بجائے کچی رجی طلاق کی واقع کی ہے۔ 3 لفظ خاص طور پر ان میں ایک لفظ ہے تو اپنی رحمدانی کو خالی کر لے، تو عدت گزار لے، تو ایک ہے، اس قسم کے یہ 3 لفظ فقہاء نے نقل کیے ہیں۔ اور آج کے اس دور میں اگر دیکھا جائے تو مثلا چند الفاظ اور مثلا تو آزاد ہے، تو فارغ ہے، تجھے چھوڑ دیا میں نے، اس قسم کے جو لفظ ہیں نا اس کے بارے میں یہ بھی چونکہ بہت زیادہ صاف اور واضح ہیں جدائی کے لیے، تو جب اس قدر وضاحت کو دیکھتے ہیں تو بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس سے بھی رجی طلاق واقع ہوگی، لیکن زیادہ تر احتیاط والے علماء اور زیادہ تر حضرات جو ہے اس سے بائن کو ہی واقع کر رہے ہیں، البتہ اس میں دونوں طرح کی گنجائشیں موجود ہوتی ہیں حالات کو دیکھ کر۔ تو یہ نمبر 21 ہو گیا، اور نمبر جو 22 ہے، نمبر 22 وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے طلاق دے دی ہے تو طلاق کے بعد عدتیں گزارنے کا مسئلہ بھی ہوتا ہے عورت کو، تو وہ عدت کس طرح گزارے، تو عدت کی چند صورتیں ہیں، توجہ فرمائیں۔ نمبر 1، اگر وہ جو ہے ماہواری والی ہے تو 3 ماہواریاں اس کی عدت ہوگی، طہر میں طلاق دے اور اس کے بعد 3 ماہواریاں اس کی جب مکمل ہوں گی تو مکمل ہو کے جب وہ پاک ہو جائے گی تو اس کی گویا عدت مکمل ہو گئی، ہو سکتا ہے 3 مہینوں میں ہو یا 3 مہینوں سے بھی کم جو ہے اس کی عدت مکمل ہو جائے۔ اور اگر وہ ماہواری والی نہیں ہے، اس کو ماہواری نہیں آتی کسی بیماری کی وجہ سے، یا وہ عمر کے اس درجے تک پہنچ چکی ہے ایسا یا وہ مایوسی کی عمر کو جو ہے پہنچ چکی ہے، تو ایسی صورت میں پھر 3 مہینے اس کی عدت ہوں گے۔ 3 مہینے کون سے؟ چاند والے، شمسی نظام والے نہیں، جنوری فروری نہیں، بلکہ محرم سفر وغیرہ اس ترتیب سے چاند کے 3 مہینے وہ اس کی عدت شمار ہوں گے۔ لیکن یہ 3 مہینے کب شمار ہوں گے؟ جب طلاق اس نے بالکل شروع میں اس طرح دی تھی کہ 3 مہینے پورے بن رہے ہیں عدت کے۔ اگر اس نے مہینے کے درمیان میں ساتھ طلاقیں دی ہیں تو ایسی صورت میں پھر 3 مہینے عدت نہیں ہوگی، 90 دن پورے کرے گی، 90 دن، کیونکہ قمری مہینہ زیادہ سے زیادہ 30 دنوں کا ہی ہوتا ہے، شمسی تو 31 میں بھی جاتا ہے، تو یہ 30 لحاظ سے 90 دن بنیں گے۔ تو عدتیں پہلی میں نے کہا ماہواری 3 اگر آتی ہے، نہیں آتی تو پھر اگر 3 مہینے طلاق کے ساتھ بن رہے ہیں، شروع میں سٹارٹنگ میں ہے یکم، تو ایسی صورت میں 3 مہینے، اور اگر درمیان میں دی ہے، عموماً درمیان میں ہی ہوتی ہے، تو پھر 90 دن پورے کرے گی۔ یہ 3 قسم کی عدتیں یہ ہو گئی۔ چوتھی قسم کی عدت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں وضع حمل، یعنی اگر وہ عورت امید سے ہے تو بچے کی پیدائش اس کی عدت ہوگی، اگرچہ وہ دوسرے دن ہو، اسی دن ہو، اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جو ہے یہ 4 عدتیں، 5ویں عدت ہو جاتی ہے 4 مہینے 10 دن۔ یہ عدت کس کی ہے بھائی؟ یہ عدت ہے اس عورت کی جس کا خاوند فوت ہو جائے اور وہ عورت امید سے نہ ہو، تو پھر 4 مہینے 10 دن گزارے گی، یہ اس کی عدت ہوگی۔ اور عدت کا فلسفہ کیا ہے؟ عدت کا فلسفہ یہی ہے، استبراء رحم اور اظہار وفائے زوج، یعنی خاوند کے ساتھ وفا کا اظہار بھی، یہ نہیں کہ خاوند فوت ہوا تو یہ فوراً خاوند سے چھوٹی تو فوراً جو ہے آگے نئے سلسلے شروع کر دیے، بلکہ اس کی وفا میں کچھ بیٹھے بھی، اپنی وفا کا اظہار اس کے بعد بھی کرے۔ تو یہ اسلام ایک وفاداری کا مذہب، وفاداری کا سبق دیتا ہے۔
دوسرا استبراء رحم کہ اپنے آپ کو بچگانی کو اس کو پاک کرے، ایک دوسری جگہ شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے پاک کر دے۔ یہ پوائنٹ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب اس پوائنٹ کے بعد آگے جو پوائنٹ ہے مثلا پوائنٹ نمبر جو ہے 23 ہے، پوائنٹ نمبر 23 کے اندر یہ کہ ایک طلاق رجعی ہوتی ہے، ایک بائن ہوتی ہے اور ایک مغلظ۔ تو رجعی، بائن اور مغلظ کی تشریح میں پیچھے تفصیل سے ایک کلپ کے اندر کر کے آ چکا ہوں۔ اور پوائنٹ نمبر جو ہے وہ 24 وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے طلاق دی ہے رجعی، ایک طلاق یا دو طلاقیں، اور اب رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کیسے کرے گا؟ تو رجوع کے لیے وہ ایک رجوع قولی ہوتا ہے اور ایک رجوع فعلی ہوتا ہے۔ رجوع قولی اور فعلی، تو رجوع فعلی یہ ہے کہ جو یعنی میاں بیوی کے لوازمات سلسلے ہیں وہ ان کو جو ہے بجا لائے، تو ایسی صورت میں اس کے سلسلے یعنی ابتدائی سلسلے یا انتہائی سلسلے جو بھی ہیں وہ رجوع ثابت ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں رجوع عمل کے ساتھ، فعل کے ساتھ۔ اور اگر اس پر اس کی قدرت نہیں، بسا اوقات وہ اپنے میکے میں ہوتی ہے اور میکے تک بسا اوقات اس کی رسائی نہیں ہوتی کچھ حالات، ناگزیر حالات کی وجہ سے، اور یہ پھر بھی رجوع کرنا چاہتا ہے کہ کہیں عدت ختم نہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں یہ دو گواہ، بہتر ہے کہ دو گواہ بنا لے عاقل بالغ اور ان کے سامنے کہہ دے کہ میں اپنی بیوی سے رجوع کرنے لگا ہوں تو میرے گواہ بن جاؤ، بغیر اس کے بھی رجوع ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ کہ کل عدالت میں دو گواہی بھی دے سکیں کہ میں نے رجوع کیا تھا، اور رجوع کر لے کہ میں اپنی فلاں بیوی فلاں دختر فلاں کے ساتھ جو میں نے طلاق دی تھی اور اب یہ عدت چل رہی ہے، میں عدت کے اندر اس دن کو آج جو ہے اس وقت میں رجوع کر رہا ہوں، تو یہ رجوع قولی ہو جائے گا، قول زبان کے ساتھ رجوع زبانی ہو جائے گا۔ تو یہ چند پوائنٹ، یہ تقریباً آپ کے سامنے جو ہے 24 پوائنٹ آ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے آگے 25واں پوائنٹ جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، وہ 25واں پوائنٹ یہ ہے کہ تحریر طلاق بہر صورت ہو جاتی ہے کہ کسی نے زبان سے لکھ کر زبان سے دی پھر بھی ہو جاتی ہے، کسی نے قلم سے لکھ کر دے دی پھر بھی ہو جاتی ہے، کسی نے واٹس ایپ پر بھیج دی پھر بھی ہو جاتی ہے، کسی نے میسج کر دی میسنجر پر بھیج دی، کسی طریقے سے بھی اس کو اگر اس نے اپنے طریقے سے اس نے لکھ کر بھیج دی ہے طلاق، تو پھر ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس میں یہ کہنا ہے کہ بیوی سامنے ہونی ضروری ہے اور خاص طریقے سے دیں گے اور گواہ بیٹھے ہوں گے، فلاں ہوگا، یہ ساری فضول باتیں ہیں۔ بہرحال یہ 25 پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اب اس کے بعد انشاءاللہ مزید پوائنٹ بھی آگے آتے رہیں گے۔